بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی بی این نیوز سے بلال۔ آج میں آپ کو جی یہاں پہ ذرا ہائٹ پہ اوپر چھت پہ چڑھا ہوں تو پورا مجھے UC45 کا جو ہے نا وہ پورا نقشہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ وہ دکھاتا ہوں جی، یہ جو مینار ہے نیچے، یہ پنجگرہ مسجد کا ہے۔ یہاں سے ہمارا حلقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر سے آپ آئیں تو یہ سامنے فراش ہے، تو فراش کے بیک پہ جبی بھی ہے جو کہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے آگے جا کے آپ بیک پہ تو جبی کی آبادی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ٹچ ہے۔ یہاں سے آپ یوں گھوم کے آئیں یہاں پہ تو یہ قربان ٹاؤن ہے، اس کے پیچھے بیک پہ پیر صحابہ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس سے ادھر آئے تو یہ شائن ٹاؤن آ رہا ہے، یہ پھر بٹالہ ہے جی، یہ سارا بٹالہ ہے۔ یہ ہمارے حلقہ کا مین جو ہے یہ بٹالہ آ جاتا ہے پھر UC45 میں۔ اچھا، اس کے سامنے وہ جو پھر النفیس، اس کے کچھ آبادی جو ہے وہ ہمارے ساتھ UC45 میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو فراش کا بہت بڑا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے جی، فراش کا، یہ بھی ہمارے ساتھ ٹچ ہے۔ تو یہ جو ہے آج میں نے یہاں پہ چودھری شاہد صاحب کی انٹرویو بھی لینی ہے، تو میں نے آپ کو یہ موٹی موٹی چیزیں یہاں پہ دکھا دی ہے۔ اور یہ آبادی جو ہے یہ ہمارے ساتھ ووٹرز ہیں یہاں پہ اور سپورٹرز ہیں اس میں سے۔ تھینک یو۔ تو آگے چلتے ہیں پھر جی۔ تو میں ابھی جی کے شاہد صاحب کے پاس موجود ہوں، شاہد صاحب سے میں ذرا انٹرویو لیتا ہوں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ شاہد صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ سیاست میں آپ نے قدم کب رکھا اور سیاست میں آپ کیوں آئے؟ جی السلام علیکم بلال بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ ہمارے گھر آئے انٹرویو لینے کے لیے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میرے انٹرویو کے لیے۔ سیاست میں اس لیے آیا کہ ہر غریب بے بس جس کی کوئی آواز نہیں سنتا ہے اس کی مدد کروں، اس کے ساتھ چلوں، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے۔ میری یہ کوشش ہے میں ہر غریب کی مدد کروں، اس کا ساتھ دوں اور لوگوں کی خدمت کروں۔ سر پہلے آپ PP میں تھے تو پھر PTI میں آپ آ گئے ہو، میں وجہ جان سکتا ہوں؟ بلال بھائی یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں ڈاکٹر جو اپنے چیئرمین ہیں 45 کے، ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب، میں پہلے آرمی میں تھا، وہاں سے آ گیا، پھر میں ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، پھر گائے بگائے وقفے سے ان سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ میں نے جب ان کے اندر ہر غریب کے لیے درد دیکھا، یہ دیکھا کہ ڈاکٹر عامر صاحب دل کے بہت اچھے ہیں، غریب کے لیے درد رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے کہا شاید تم نے تو یونائٹڈ ویلفیئر امن کمیٹی بٹالہ میں بنائی ہوئی ہے، کوشش کرو تھوڑا سا سیاست میں آ جاؤ۔ میں نے ان کی بات کو سمجھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر میں نے آہستہ آہستہ یونائٹڈ ویلفیئر امن کمیٹی کی وجہ سے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنا شروع کر دیے۔ پھر میں نے اس میں میرے دل کو بڑی تسکین پہنچی بلال بھائی، اس سے میرا اندر کا شوق اور بڑھ گیا۔ پھر میں نے کوشش کی جس کا بھی کام ہو اپنے چیئرمین UC45 ڈاکٹر احمد صاحب کے نوٹس میں لاتا رہا، ان لوگوں کے مسئلے حل ہوتے رہے، تو اس لیے میں سیاست میں آ گیا بلال بھائی۔ سر UC45 میں کامیابی کے بعد پہلی ترجیح کیا ہوگی آپ کی؟ جی بلال بھائی، میرے ذہن کے مطابق جو میں سوچتا ہوں وہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے ہمارا پینل 45 میں اگر اللہ نے کیا کامیاب، تو میری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ہمارا قبرستان بہت بٹالے کا چھوٹا ہے، اس کو ہم وسیع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو ہماری جنازہ گاہ بھی نہیں ہے جہاں فوتیاں ہوتی ہیں، لوگ اسی طرح زمینوں میں کہیں زمین ملتی ہے کہیں کچرا ہوتا ہے، ہم ایک یہ بنائیں، جنازہ گاہ بنائیں اسی قبرستان کے ساتھ، یہ میری فرسٹ ترجیح ہوگی۔ اس کے بعد میرا یہ پلان ہے اپنی جو ہماری وارڈ ہے اس کے لیے میرا ارادہ ہے، یہ ہماری کچھ زمین CDA میں آئی ہوئی ہے، ہم کوشش کریں گے اس میں ایک یوتھ کے لیے کرکٹ گراؤنڈ میں منظور کراؤں CDA سے، جیسے میں نے جنگ سیدھا میں منظور کرایا ہاکی گراؤنڈ، ہم نے باغ کے قدیر صاحب نے، ہم نے ایک ہمارے ڈوگر صاحب PTI ہیں انہوں نے کی کاوشوں سے وہ گراؤنڈ منظور ہوا تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے
اگر ہمیں کامیابی دی تو ہر غریب مسکین بندہ جو بٹالے میں آیا ہوا ہے اس کے مسئلے مسائل ادھر ہی حل ہوں، یہ میری فرسٹ پریورٹی ہے۔ اور یونائٹڈ ویلفیئر امن کمیٹی کی یہ 5ویں یہ ترجیح ہوگی کہ ہم کسی پٹھان، پنجابی، سندھی اس میں فرقہ نہیں کرتے ہیں، سب بھائی ہیں ہمارے۔ ادھر جو آئے ہوئے ہیں، کوئی جاب کے سلسلے میں آیا ہوا ہے، کوئی اس لیے آیا ہے مزدوری کے سلسلے میں آیا ہوا ہے ادھر، یہ ہمارے، ہم نے ان کو جگہ دی ہیں، ہم نے ان کو بات کیا، ہم کہتے ہیں یہ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ سر UC45 آپ کا جو پینل ہے، میں بہت کامیاب میٹنگز دیکھ رہا ہوں، جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں تو کافی کراؤڈ ہوتا ہے۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹاکرا کس پارٹی سے؟ آپ کو اپنے ساتھ ٹکر میں کون لگتا ہے کہ کون سی پارٹی پر آپ تو فرسٹ اگر آگے تو سیکنڈ کون ہوگا اس میں؟ جی بلال بھائی، ہمارا، میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بلدیاتی الیکشن ہے، گلی محلے کے الیکشن ہے، اس میں عوام بھی کوئی پاگل نہیں ہے، وہ اسی بندے کو ووٹ دے گی جس نے عوام کے لیے کچھ کیا ہوگا، جو دکھ سکھ میں کسی کے ساتھ کوئی چلا ہوگا۔ سب ہمارے بھائی ہیں، نون والے ہمارے بھائی ہیں، پیپل پارٹی والے ہمارے بھائی ہیں، TLP والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا یہ مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے سیاست میں اس لیے آیا ہوں، مطلب ہے کھڑا ہوا ہوں کسان کونسلر، میں اپنے آپ کو زمانا چاہتا ہوں لوگ میرے ساتھ کتنا کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں تو ان کو چاہیے کہ مجھے ووٹ دیں، اگر وہ سمجھتے ہیں میرے میں وہ کوالٹی نہیں ہے، جو مجھے ووٹ نہیں بھی دے گا میں اس کی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ جی میں نے یہاں پہ کچھ سروے بھی کیے ہیں تو اس سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ PTI کے لیڈران ہیں نا وہی حل کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ذرا بتائیے کہ لوگ تو بہت جو ہے نا یہاں پہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ منتخب ہو کے آئیں گے تو یہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، خاص طور پر یہ امن و امان کے لحاظ سے بھی ذرا بتا دیں۔ جی بلال بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو میری وارڈ ہے 4، جس میں کونسلر ہمارے راجہ اشوک صاحب کھڑے ہیں PTI کی طرف سے، سکیورٹی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، یہاں بہت بٹالے میں سکیورٹی کا بہت فقدان تھا، تو یونائٹڈ ویلفیئر امن کمیٹی نے اپنے خرچے پہ ادھر ہم 200 روپیہ بلال بھائی لیتے تھے ہر گھر سے مہینے کا۔ میں نے 2 چوکیدار اپنے رکھے، رات کو میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور ابھی تک ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے طور پہ سکیورٹی کا نظام ہم نے بٹالے میں صحیح رکھا ہے۔ آئندہ بھی میری کوشش ہوگی کہ اگر 45 سے ہمارا پینل بنا، ہم کوشش کریں گے یہ جو تھانہ ہمارا چکش زاد ہے یہاں ایک درخواست دیں گے، رات کو پٹرولنگ ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارے چوکیداروں کو چیک کرے گی تاکہ لوگوں کا یہ سکیورٹی کا بھی مسئلہ حل ہو۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ آپ اگر بستے اقتدار آئے تو آپ کیا کریں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارا 45 سے ہمارا پینل جیتا، جس کے چیئرمین ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب ہیں، مجھے اتنا یقین ہے انہوں نے یہ جو ہمارے جلسے ہو رہے ہیں ان میں بتایا ہے کہ اگر میں بن گیا، میرا پینل بن گیا تو میری مہر ہر کونسلر کے پاس ہوگی، آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی مہر لگائیں گے، خود ہی اپنی وارڈوں میں آپ اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی، ایسے کوئی چیئرمین بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے پاس آئیں میں مسئلہ حل کروں گا، وہ اختیارات ہی نہیں دیتا ہے چھوٹے کونسلوں کو کہ وہ مسئلہ حل کریں۔ پھر بھی میرا یہ خواہش ہے اگر ہمارا پینل کامیاب ہوا، اللہ نے کیا، تو ہم وارڈ لیول پہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائیں گے جس کی چیئرمینی ہمارے ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے یہ جو لڑائی جھگڑے بلال بھائی یہ جو ہوتے ہیں محلوں میں، بندے تھانوں میں چلے جاتے ہیں، ادھر دونوں پارٹیاں پیسے لگاتی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے،
ہم کوشش کریں گے ادھر ہی یہ کمیٹیاں بیٹھیں، ایک چھوٹی سی کچہری لگائیں، جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگیں اور ادھر ہی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، تاکہ یہ جو فضول خرچی ہم کرتے ہیں، تھانوں میں جا کے پیسے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آپ کریں، آگے کچہری میں چلے جاتے ہیں، پھر وکیلوں کو پیسے دیتے ہیں، اتنے بڑے مسئلے مسائل، یہ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے کوشش کریں گے ادھر ہی حل ہو جائیں۔ دوسرا بلال بھائی میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمارا صفائی کا نظام کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہر وارڈ میں نے چیک کیا ہے، لوگ شاپ اور باہر کچرا باہر پھینک رہے ہیں۔ اگر ہمارے پینل 45 بنا، ہم کوشش کریں گے لوکل گورنمنٹ کو کہہ کے، سی ڈی اے کو کہہ کے پراپر صفائی کے نظام پہ توجہ دیں گے، کوشش کریں گے یہ جو گلی محلوں میں شاپ اور یہ کوڑا کرکٹ لوگ جو گلیوں پلاٹوں خالی پلاٹوں میں پھینکتے ہیں، کوشش کریں گے ایک وے بنائیں، ادھر سے ان کا مسئلہ حل ہو، وہ سارا کچرا اس میں جائے، یہاں سے سی ڈی اے لے کے کہیں ایسی جگہ پہ پھینکے جہاں سے آلودگی پیدا نہ ہو۔ بہت مہربانی۔ سر ذرا بتائیے کہ یہاں پہ تو چلو آپ لوگوں کی پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں بہتر ہے، تو کیا میئر بھی آ جائے گا پی ٹی آئی کا؟ جی ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اتنی محنت ہے، ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب کی، کہ میں ان کو جب وہ چھوٹے سے تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے تو میں وہاں سے ان کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں۔ میں تو کم سیاست میں رہا ہوں، تقریباً میرا تو سال ڈیڑھ ہو گیا، میں نے کمیٹی بنائی، ادھر بٹالے میں آیا، میں نے آہستہ آہستہ سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے میرے خیال میں 99 سے وہ سیاست میں اور وہ بنیں گے۔ انہوں نے لوگوں کے کام کیے ہیں، دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھی، ہر بندے کے کام آئے ہیں۔ 45 میں ریکارڈی بلال بھائی اس ٹائم جو کام ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے کرایا ہے ان 3 سالوں میں۔ انشاءاللہ ہماری پارٹی بھی بنے گی، ہمارا میئر بھی بنے گا، انشاءاللہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت مہربانی۔ سر انشاءاللہ 31 دسمبر کو الیکشن ہے، نزدیک ہے، میرے خیال میں 2-1 ہفتے رہ گئے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں جی بلے پہ بلال بھائی ٹکا ٹک مورے لگیں گی، عوام خود جائے گی۔ 31 تاریخ کو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا، کون عوام کے کام آیا ہے کون نہیں آیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لوگ اپنا فیصلہ خود 31 تاریخ کو کریں گے، پی ٹی آئی کو جتائیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب کو کہ انہوں نے اتنا اچھا پینل ہمارا بنایا، اس میں سب انہوں نے سب ینگ آدمی لیے ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں خدمت کا، غریب کے لیے درد رکھتے ہیں۔ یہ جی انہوں نے بہت اچھا ہمارا پینل بنایا جی۔ کوئی نزدیک جلسہ وغیرہ ہم ایکٹیویٹی آپ کی، کوئی جلسہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بلال بھائی اس طرح ہے کہ ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب نے ہمارا ایک شیڈول بنایا ہے، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے 31 کو، ابھی ہمارے سب کونسلر جلسہ کرا رہے ہیں۔ ابھی 17 کو نوید بھائی کا جلسہ ہے فراش میں، 18 کو ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب کا جلسہ ہے، اس کے بعد 24 کو جی میں اپنی پاور شو کروں گا بٹالے میں، میرا جلسہ ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے 45 کے سب بھائیوں کو کہتا ہوں 17 تاریخ کو آپ نوید صاحب کے جلسے میں، جو ہمارے جنرل کونسلر ہیں چیئرمین بابر صاحب کے بیٹے ہیں، وہاں وہ مشہور ہے ہماری جگہ بوجو کی خانقاہ، وہاں پہ یہ جلسہ ہوگا، وہاں شرکت کریں، ہمارے چیئرمین صاحب کو سنیں، ہمارے پینل کو سنیں، پھر 31 تاریخ کو آپ فیصلہ دیں۔ 18 تاریخ کو ڈاکٹر احمد شاہ صاحب کے گھر کے پاس جلسہ ہے۔ میں پوری 45 کی عوام کو کہتا ہوں وہ اس میں آئے، میں ان کو پیش کی دعوت دے رہا ہوں، وہ آئیں، وہ ہمیں سنیں۔ انشاءاللہ 24 تاریخ کو میں سب کو یہ دعوت دے رہا ہوں، بٹالے میں مغرب کے بعد آپ آئیں، جیسے میں شرکت کریں، میں آپ کو ویلکم کروں گا جی۔ شاہ صاحب ایک بات بتائیں، سیاست مشکل ہے آسان ہے؟ بلال بھائی ابھی میں تو دل کی سچی بات کروں گا، سیاست بہت مشکل ہے،
وہ اس طرح مشکل ہے کہ میری ایک اپنی عادت ہے کہ جب مجھے کوئی کام بتا دے بندہ، اگر وہ میں رات کو نہ کر کے سوں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، اگر آپ کے دل میں غریب کے لیے ذرا سا بھی درد ہو نا، آپ رات کو سو نہیں پائیں گے۔ یہ اس کا مسئلہ میں نے آج کیوں نہیں حل کیا؟ اس لیے سیاست بہت مشکل کام ہے، اس میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ہر بندے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں ہوتے ہیں تو آپ اچھے سیاستدان نہیں بن سکتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا میں آپ کے سیاست سے ہٹ کے ایک دو کوشچن کروں گا آپ سے۔ جی ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں ابھی، آپ کھاتے کیا ہو جی؟ جی بلال بھائی، میں اصل میں زیادہ آرمی میں رہوں، آپ کو پتہ ہے آرمی کا جو لیول ہے، جو آرمی کا سپورٹس مین ہے وہ ویسے ہی فٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اتنی ایکسرسائزیں کرائی جاتی ہیں۔ میں کمانڈو بھی کیا ہے، اس کے بعد جیالے کورس بھی کیا ہے، اس لیے میری فٹنس کا راز یہ ہے کہ میں غلط کاموں پہ توجہ نہیں دیتا ہوں، زیادہ گیم کو دیکھتا ہوں، زیادہ میں کوشش کھانے پینے کا زیادہ شوقین ہوں، اس لیے میں ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ جی اس لیے میری فٹنس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سر کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے سب سے زیادہ، یعنی کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس یہ ملے؟ جی اصل میں بلال بھائی، ایک وہ کہتے ہیں نا، ایک ریت ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے، جو آپ کو اللہ نے دینا ہے، جو آپ نے کھانا ہے، آپ کا رزق اللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ ویسے تو میں شوق سے مٹن گوشت پسند کرتا ہوں، مچھلی مجھے پسند ہے، یہ ایسی چیزیں میں کھانے کو پسند کرتا ہوں۔ جی سر فارغ وقت میں کیا مصروفیات ہوتی ہے آپ کی؟ بلال بھائی، فارغ وقت میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کو بیٹھوں، گپ شپ کروں۔ جیسے پہلے دور ہوتا تھا گاؤں کا، ہم بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ دیکھتے تھے، کیا ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں۔ میں زیادہ اس ماحول کو پسند کرتا ہوں بلال بھائی۔ چلو اس سے ایک میں آپ سے ایک اور کوشچن پوچھ لیتا ہوں۔ پرانے دور کی آپ نے بات کی، تو کیا ہم جرگہ ٹائپ دیکھ سکتے ہیں؟ جی بلال بھائی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، میری یہ خواہش ہے UC 45 ہمارے چیئرمین ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب بنے، اور ہم ہر وارڈ میں ایک جرگہ ٹائپ سسٹم بنائیں، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ ادھر ہی حل ہو جائیں۔ جی یہ میری دلی خواہش ہے، اگر میں نے اللہ نے کیا، انشاءاللہ اگر میں کسان کونسل بنا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پریٹی بیس پہ یہ جرگہ سسٹم دوبارہ سے ہماری 45 میں شروع ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ادھر ہی حل ہوں۔ جی سر کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے، میوزک سنتے ہو؟ جی بلال بھائی، مجھے میوزک سے بہت لگاؤ ہے، زیادہ جو میرے دل کی بات پوچھے نا، وہ جو میں چاہتا ہوں ہر جمعرات کو ایک ختم کراؤں، مجھے اللہ اتنی طاقت دے، یہ جو غریب بچے مدرسوں میں چاہتا ہوں ان کو بلاؤں، قرآن کی تلاوت کراؤں، ختم کراؤں، جیسے یہ 11ویں شریف ہے یہ کراؤں۔ زیادہ میرا رجحان اس چیز میں ہے کہ یہ جو غریب بچے مدرسوں میں غریب ہیں، ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں، مجھے اس سے زیادہ تسکین پہنچتی ہے۔ تو آج میں شاہد صاحب کے گھر آیا تھا جی، بہت مہمان نواز بندے ہیں، بہت نائس انسان ہے جی، کیونکہ آج سب سے زیادہ میں نے آج اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا تو مجھے بھی پتہ چلا کہ گریٹ بندے، بہت زبردست انسان ہیں، تو بہت زبردست میٹنگ ہوئی اس کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر BBN نیوز سے بلال، تھینک یو۔